بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویلاگ ہے اور اس میں میں نے پبلک سے رائے لی ہے۔ لیکن جو عوام کی آواز ہوتی ہے نا، وہی اصلی آواز ہوتی ہے، اسی کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، آصف منیر کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہباز شریف کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیل میں عمران خان جو ہیں وہ کون سی چیز سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اصل فرق پڑتا ہے جب عوام بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یا عوامی رد عمل یا عوامی رائے کسی ایک چیز کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ جو فیصلہ کر لے آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی ول کے خلاف نہیں جا سکتے، جمہوریت اس کو کہتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق آپ نے جانا ہوتا ہے، تو لوگوں کی رائے لیتے رہنا چاہیے۔ پورے پاکستان نے ثابت کیا کہ عمران خان پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے۔ جیل میں بیٹھا ہوا شخص پاکستان کا سب سے قیمتی اور سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے۔ یعنی نہ کوئی فیلڈ مارشل اتنا اہم ہے، نہ کوئی صدر اتنا اہم ہے، نہ کوئی وزیر اعظم اتنا اہم ہے، نہ کسی اور عہدے پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص اتنا اہم ہے، کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی سربراہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایک آدمی عوام کی نظر میں اہم ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو عمران خان کے مقابلے میں پاکستان کے کسی بھی حلقے سے عمران خان ایک بندے کو ڈیوٹی لگا دینا کہ یہ والا وہ بندہ ہے جس کو آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں، تو یہ سارے مل کر بھی الیکشن لڑ دیں، عمران خان کے اس بندے کے مقابلے میں الیکشن نہیں جیت سکتے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو ناظرین یہ سب نے اپنی اپنی بدقسمتی، اب ان سب کی بدقسمتی ہے، ارریلیونٹ ہو گئے، ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ریلیونسی نہیں ہے، عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ریلیونسی نہیں ہے۔ ریلیونسی کس کی ہے؟ کوئی ٹاک شو اٹھا لے۔ ریلیونسی کس کی ہے؟ کوئی آپ سوشل میڈیا اٹھا لے۔ ریلیونسی کس کی ہے؟ آپ انٹرنیشنل یا نیشنل کوئی بھی ایک معاملہ اٹھائیں، آپ کو پتا چلتا ہے عمران خان امپورٹنٹ ہے۔ اور عمران خان کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ سارے اپنی اپنی اہمیت اکٹھی بھی کر لینا تو وہ اس کا 5% بھی نہیں بنتی۔ تو آج تو عمران خان کا طوطی بول رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس نے 70 سال سے پاکستان پر مسلط جو جابرانہ نظام ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان نے اس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ رؤف کلاسرا صاحب ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں نوٹ لکھتا، ایک چیز لکھتا اور میں اس میں کہتا جی میں 9 مئی کو اندر تھا، جو میری پارٹی نے کی میں معافی چاہتا ہوں، تو معاملہ ختم کرتا ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب 70 سال سے معافی ہی تو مانگ رہی ہے یہ قوم۔ ابھی بھی ہم سارے صحافی کیا کر رہے ہیں؟ جو ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، فستائیت کر رہا ہے، مار رہا ہے سب کو، اس کو برا نہیں کہتے۔ جسے مار پڑ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ تم صلح کر لو۔ جو کمزور ہے، جس کو مار پڑ رہی ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی یہی نواز شریف کو بھی مشورے دیے گئے، یہی مشورے زرداری کو دیے گئے، یہی مشورے بے نظیر کو اور ذوالفقار جی بھٹو کو بھی دیے گئے۔ آج عمران خان کو بھی وہی مشورے دے رہے ہیں۔ بھئی کوئی تو کھڑا ہو جائے اس ظلم کے ساتھ، اس جبر کے سامنے، اور ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ظلم اور جبر کا سامنا کریں اور ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ جیسے میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں، شاعروں کے اندر ایک شاعر ہے احمد فرحاد، وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا میں ہار نہیں مانتا، میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا، میں تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا، میرے گھٹنے زمین پر نہیں لگیں گے۔ کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا، شیر کا بچہ۔ آپ اس کو ملیں، آپ کو لگتا ہے ایک بالکل معصوم آدمی، عام آدمی ہے، بڑے نرم دل والا، لیکن کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جگرا رکھا۔ تو عمران خان سارے نہیں بن سکتے، وہ ڈٹ گیا اس نظام کے سامنے اور اس نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان وہ آخری موقع ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستانیوں کو راضی کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ ڈیل کر لیں جا کے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس آخری موقع ہے جو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کی بیرکوں میں واپس بھیج سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ کسی اور کی یہ والی بات نہیں سنیں گے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری۔ یہ عمران خان کی حد تک لوگ سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں نا، لوگوں سے ملتا ہوں، لوگوں کا ریئیکشن دیکھتا ہوں، اوورسیز پاکستانی جو نغمے گایا کرتے تھے ہر وقت، جو بڑے جذباتی ہوتے تھے، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جناب ہم کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے تھے، اور آج وہ لوگ خود چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں۔ انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یار ایزی ہو جاؤ، کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ تو عمران خان وہ آخری امید ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ کو عزت کے ساتھ بیرکوں میں واپس بھیج سکتی ہے، ادروائز پھر اس کے بعد یہ نہیں ہونا۔ اور آپ نے جو حربے آج تک استعمال کیے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے نا، اتنے ہی اور کر لیں۔ 27 ترمیمیں آ گئی ہیں نا، 27 اور لے آئیں اگلے 2 سال کے اندر۔ آپ 54 ترمیمیں بھی کر لیں گے نا، مسئلہ آپ کا حل نہیں ہونا۔
مسئلہ آپ کا تبھی حل ہوگا جب پاکستان کی عوام مطمئن ہو جائے گی، اور وہ اب مطمئن نہیں ہونے والی جب تک کہ وہ آپ کو ایک مرتبہ پوری شکست نہیں دیتی۔ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی عوام سے ہارنا پڑے گا، ورنہ یہ لڑائی چلتی رہے گی جتنی مرضی لمبا آپ اس کو گھسیٹ لیں، الٹیمیٹلی ایک دن لوگ آپ کو ہرا دیں گے۔ پھر عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ معافی وہ مانگے جس نے 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ معافی کیوں منگوا رہے ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج عدالت میں پیش کرو اور عدالت کو فیصلہ کرنے دو، یہ علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہے۔ اور یہ کہ جی بہت سارے لوگ پیغام لے کر آتے رہتے ہیں، امریکہ والے تنویر بھی 2-3 دفعہ آئے، پھر عمران خان نے ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا اور ہمیں بھی منع کر دیا کہ اس بندے سے دور رہنا، اس کو نہیں ملنا۔ معافی کیوں منگوا رہے ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آؤ، عدالت میں پیش کرو، عدالت سے فیصلہ کرواؤ، لیکن اگر سارے فیصلے بادشاہ سلامت نے کرنے ہیں تو پھر عدالت کو تالا لگا دو۔ اچھا جی، معافی والے بیان پہ یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا رد عمل ہے، لیکن ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان سچے دل سے معافی مانگے، یعنی سچے دل سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھاگ رہی ہے اپنی بات سے، اور کیونکہ پاکستان پورے میں درگت بن رہی ہے، پاکستان کے باہر بھی بن رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے پھر کہاں گئے، عدالتیں کہاں گئی، جعلی مقدمات ہیں، اور جعلی مقدمات بھی اتنے ہیں کہ وہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتایا کہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان نے قیدی نمبر 804 نے جیل میں بیٹھ کے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے، اور ورلڈ ریکارڈ کیا ہے کہ 500 سے زائد، لگ بھگ 500 عمران خان صاحب نے ایفیڈیوٹ سائن کر کے دیے ہیں، پاور آف اٹارنی، وکالت نامے سائن کروانے کا ورلڈ ریکارڈ لگ چکا ہے۔ 500 پاور آف اٹارنی سائن کروائے ہیں بیرسٹر صفدر نے، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے عمران خان صاحب سے۔ اب بتائیں، جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اتنے زیادہ جو ہے وہ پاور آف اٹارنی سائن کر رہا ہے، تو یہ ورلڈ ریکارڈ ہی ہے نا۔ تو عمران خان صاحب نے بیمار نہ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ لگا دیا، ایفیڈیوٹ سائن کرنے کے حوالے سے ورلڈ ریکارڈ لگا دیا۔ عمران خان کا ایک اور ورلڈ ریکارڈ ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر درج ہوئے۔ اتنے مقدمات آج تک پاکستان میں کسی پہ درج نہیں ہوئے جتنے عمران خان صاحب کو جیل میں بند کر کے درج کیے گئے ان کے خلاف۔ اب آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش کہ عمران خان صاحب معافی مانگے، لیکن یہ خواہش نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک اور جگہ سے ثابت کر کے دیتا ہوں، میں نے ایک ویڈیو نکال کے رکھی ہوئی ہے۔ 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں جب ایک سوال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ جناب عمران خان صاحب پی ٹی آئی کیسے معاملہ آگے بڑھے گا اور کیسے نکلنا ہے، وہ پہلے انہوں نے بہت برائیاں کی تھی پاکستان تحریک انصاف کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس وقت کیا جواب دیا تھا، وہ جواب آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جتنا مرضی بھاگ جائیں باتیں ان کے منہ سے نکل آئی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے منہ سے معافی والی بات کی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کو کیا قرار دیا تھا، کن الفاظ میں یہ بات کی تھی، کیونکہ دیکھیں نا 2024 میں انہوں نے جعلی حکومت بنائی تھی، نیا نیا کانفیڈنس آیا ہوا تھا کہ تن دیں گے، پھڑ دیں گے، نہیں چڈیں گے۔ لیکن جو عوام کی آواز ہوتی ہے نا، وہی اصلی آواز ہوتی ہے، اسی کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں کیا کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، آصف منیر کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، شہباز شریف کیا کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیل میں عمران خان جو ہیں وہ کون سی چیز سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، اصل فرق پڑتا ہے جب عوام بتاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، یا عوامی رد عمل یا عوامی رائے کسی ایک چیز کے بارے میں کیا ہے۔ اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ جو فیصلہ کر لے آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی ول کے خلاف نہیں جا سکتے، جمہوریت اس کو کہتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق آپ نے جانا ہوتا ہے، تو لوگوں کی رائے لیتے رہنا چاہیے۔ پورے پاکستان نے ثابت کیا کہ عمران خان پاکستان کا سب سے ریلیونٹ آدمی ہے، جیل میں بیٹھا ہوا شخص پاکستان کا سب سے قیمتی اور سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے۔ یعنی نہ کوئی فیلڈ مارشل اتنا اہم ہے، نہ کوئی صدر اتنا اہم ہے، نہ کوئی وزیر اعظم اتنا اہم ہے، نہ کسی اور عہدے پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص اتنا اہم ہے، کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی سربراہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایک آدمی عوام کی نظر میں اہم ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو عمران خان کے مقابلے میں پاکستان کے کسی بھی حلقے سے عمران خان ایک بندے کو ڈیوٹی لگا دینا کہ یہ والا وہ بندہ ہے جس کو آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں، تو یہ سارے مل کر بھی الیکشن لڑ دیں، عمران خان کے اس بندے کے مقابلے میں الیکشن نہیں جیت سکتے اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو ناظرین یہ سب نے اپنی اپنی بدقسمتی، اب ان سب کی بدقسمتی ہے، ارریلیونٹ ہو گئے، ریلیونٹ ہی نہیں ہے،
اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ریلیونسی نہیں ہے.